اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یہ نبض دیکھنے کا طریقہ جو قانون مفرد اعضاء میں اوریجنل جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ میں نے دیکھا کہ آج کل قانون مفرد اعضاء میں جو ہے نا وہ ایک یقینی تشخیص اور ایک یقینی جو طریقہ علاج جو حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا نا، اس میں لوگوں کو لوگ وسوسے ڈال رہے ہیں، کیونکہ نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں، نئے نئے چیزیں نکال رہے ہیں۔ جب ان کی چیزیں فٹ نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ کوئی چیز کا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابھی جو میں طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے استاد حکیم مفتی ناصر امین صاحب سے سیکھا ہے، اس نے براہ راست حکیم عبدالواحد صاحب سے سیکھا ہے، اور اس نے براہ راست حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ طریقہ میرے کو اس نے بتایا، یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ براہ راست یہ تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ براہ راست ہم نے حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں اس سے، اور وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقینی چیز ہے۔ 70-75 سال سے یہ ہمارا استاذوں کے تجربے میں اور کبھی بھی خطا نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبض دیکھنے کا اصول، سب سے پہلے ہم نے نبض کس حالت میں نہیں دیکھنا ہے۔ نبض آپ نے اس حالت میں نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے اگر انجیکشن لگایا ہے، اینٹی بائیوٹک گولی کا ہے یا پیناڈال کا ہے یا ڈسپرین کا ہے، اور ڈرپ لگایا اس نے بخار کی حالت میں، دھوپ میں چل کے آیا ہے، غصے کی حالت میں، شہوت میں، نشے میں ہے، کڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، یا ہم بستری کرنے کے فوراً بعد تو اس حالت بلڈ پریشر کی اس نے گولیاں استعمال کی ہے، اس حالت میں آپ نے نبض نہیں دیکھنا ہے۔ جب بند آپ کے پاس آئے نا تو اس کو تسلی سے آپ نے بٹھانا ہے، تسلی سے، جب بالکل وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سب سے بہترین جو نبض دیکھنے کا ٹائم ہے نا، بند جب سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کے آدھا گھنٹے بعد، سو کے اٹھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ مریض کو ایسے اپنے سامنے بٹھاؤ گے تو اس کا ہاتھ آپ نے اس حساب سے رکھنا ہے، اس حساب سے، نہ زیادہ آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور نہ زیادہ آپ نے ایسے رکھنا ہے، اس حساب سے اس نے آپ کا ہاتھ رکھنا ہے۔ اور اس میں بہت سے طریقے، بہت سے حکم ایسے چیک کرتے ہیں، بہت سے حکم ایسے 2 انگلی سے چیک کرتے، 3 انگلی سے، بعض قدیم کتابوں میں لکھے کہ وہ 1 انگلی سے بھی چیک کرتے تھے، لیکن جو حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا جو طریقہ ہے نا 4 انگلیوں سے چیک کرنے کا، 4 انگلیوں سے چیک کرنا ہے۔ طریقہ کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ ادھر یہ جو کلائی جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہ جگہ، یہ ادھر ایک ہڈی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بالکل ہم نے 1 انگلی پہ رکھنا ہے، 1 انگلی پہ ہاتھ، اور سب سے پہلے ہم نے ایسے یہ اس کو ہاتھ ایسے پکڑ کے ادھر ہاتھ ٹچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ادھر ہاتھ ٹچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ادھر دیکھو گے نا کہ عضلاتی مزاج والوں کا جو ہوتا ہے نا ادھر خشکی ہوتی ہے اور بال کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ نا اس بھائی کے بال کھڑے اگر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، خشکی ہوتی ہے، بال کھڑے ہوتے ہیں۔ غدی مزاج والوں کا ہاتھ گرم ہوتا ہے، اعصابی مزاج والوں کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی اس میں نرم ملائم ہوتا ہے، ٹھنڈا۔ اب ہاتھ آپ نے رکھا نا، ایک چیز کا آپ کو ادھر پتہ لگے کہ ہاتھ اگر بربرا ہے، خشکی ہے ہاتھ میں تو عضلاتی مزاج ہے، ہاتھ میں گرمی ہے تو غدی مزاج ہے، اور ہاتھ میں نرم ملائم ہے تو اعصابی مزاج ہے۔ صحیح ہے، آپ نے ادھر ہاتھ رکھا، پھر آپ نے یہ ادھر رکھنا، یہ بالکل یہ چیز، یہ 4 انگلی آپ نے برابر رکھنا ہے، یہ رکھ کے آپ نے ہلکا سا رکھا، تھوڑا دبایا اس کو، ہلکا سا ایسے دبایا، یہ اگر مثال آپ نے ادھر ہاتھ رکھا، آپ کو ایک قسم کا مل رہا ہے، پھر آپ تھوڑا چھوڑ کے پھر دوبارہ ایسے چیک کرو، پھر دوبارہ ایسے چیک کرو، تاکہ 2-3 دفعہ اس ہاتھ کو، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے ہاتھ رکھ دیتا ہے یا ایسے ڈائریکٹ اوپر یا ایسے، تو اس میں وہ نبض اس کے آگے نیچے تھوڑا بہت آگے ٹھیڑے ویڑے اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے کچھ اور دم۔ ہم نے بالکل طریقے سے ہم نے یہ نبض رکھا، یہ ہلکا سا آپ نے دبایا، ہلکا دبا کے یہ آپ کو اس کا نبض مل گیا، یعنی نبض مل گیا آپ کو اس میں۔ اب پھر دبانے، یہ 4 انگلیوں کو ٹچ کر رہا ہے، پھر آپ نے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا ہے، دیکھنے کی کدھر تک آتا ہے۔ نبض میں آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبض میں سب سے پہلے جس میں آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس کا رفتار نوٹ کرنا ہے کہ یہ کس رفتار سے چل رہا ہے۔ دوسرا اس کی لمبائی آپ نے چیک کرنی ہے کہ کس لمبائی سے چل رہا ہے۔ باقی اس کی چوڑائی آپ نے چیک کرنا ہے کہ نبض میں چوڑائی کتنا ہے۔ باقی نبض کا پاور آپ نے چیک کرنا ہے کہ نبض کتنے پاور سے، وہ مثال میں ان کا ہاتھ دباتا ہوں تو یہ کتنے پریشر سے اوپر اس کو دبا رہا ہے، نبض میں پاور کتنا ہے۔ جتنا یہ اس کا ہاتھ کا پریشر ہوتا ہے اتنی حساب سے آپ کو اس کا دل کا پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل کس حساب سے پریشر کرتا ہے۔ جب شدید 3 نمبر عضلاتی نبض ہوتے ہیں تو اس میں وہ نبض اتنا زبردست دباتا ہے کہ اس کا آپ دباؤ گے تو یہ اوپر سے پریشر مارتا ہے، سخت نبض مارتا ہے جی، بالکل، اور بالکل سیدھا مارتا ہے۔ یہ چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ رفتار کتنا ہے نبض کا، لمبائی کتنا ہے نبض کا، چوڑائی کتنا ہے نبض کا، نبض کا پاور کتنا ہے۔
کس پاور سے مار رہا ہے ہاتھ کو، انگلیوں کو کس ہاتھ سے ٹھوکر دے رہا ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ چیز معلوم کرنی. دوسرا یہ چیز معلوم کرنا کہ جیسے اللہ سن سے ہوا کی سے یہ آپ نے دیکھنے کی مثال یہ ہم نے رکھے نا، اگر ایک انگلی سے 1.5 انگلی تک، 1 سے 1.5 انگلی تک آ رہا ہے تو پہلا نمبر نبض ہے بغیر دبائے ہوئے، یہ عضلاتی اعصابی نبض ہے. اگر 1 سے 2 تک اور 2.5 تک ادھر تک آ رہا ہے، 2.5 تک ادھر تک، تو یہ 2 نمبر نبض ہے. اور 1 سے 3 نمبر نبض، 3 انگلیوں تک، 3 پوروں تک مار رہا ہے اور اوپر ہے، اور 3 سے بھی اوپر جا رہا ہے، تو یہ 3 نمبر نبض عضلاتی غدی نبض ہے. یہ 3 تک 4 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جب 3 نمبر بہت شدید ہوتا ہے تو 4 کو بھی مارتا ہے، 4 سے بھی کرتا، تو یہ شدت اختیار کرتا ہے اس پیس پہ. صحیح ہے. یہ تو ہو گیا 1 سے 3 تک نبض، یہ سب سے اوپر ہوگا، سب سے اوپر میں احساس ہوگا، محسوس ہوگا. دوسرا اسٹیج یہ کہ ہم نے اس کے اوپر ایسا انگلی رکھا، ہاتھ بھی تھوڑا گرم ہے، ہم نے دیکھا تو یہ 1 انگلی مار رہا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو ہلکا دبایا، ہلکا دبانے سے یہ 4 انگلیوں تک مار رہا ہے، 4 انگلیوں تک مار رہا ہے. لیکن جو 1 سے 4 تک مار رہا ہے درمیانہ میں مار رہا ہے. اس کا اور پتلا بھی ہے، رفتار بھی معتدل ہے اور بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے، چوڑائی بھی نارمل ہے اس کا، تو یہ 4 نمبر نبض ہے. اور اگر 1 سے 2.5 تک مار رہا ہے اور 2 تک مار رہا ہے، یعنی 2.5 نبض، بعض اوقات بعض حکما کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو 2 نبض مارتے ہیں نہیں 5 نمبر کا ہوتا ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 5 نمبر نبض ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے، بعض اوقات اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، ایسے لچک اس میں مارتا ہے، تو بعض حکومات کہتے ہیں کہ نہیں جو بیچ کے خالی 2 انگلی مارنے تو یہ 5 ہے. اصل میں 5 جو نبض ہوتا ہے نا یہ 1 سے 2.5 تک کا ہوتا ہے، وہی سے 2 انگلیوں کے نیچے محسوس ہوتا ہے، لیکن 1 سے 2.5 تک ہوتا ہے، یہ 5 نمبر نبض اور ٹیڑھا ویڑھا ہوتا ہے. 4 سے وہ تھوڑا نیچے، تھوڑا ہلکا سا دبانے سے نیچے آتا ہے، اور وہ تھوڑا ایسے اس میں لچک ہلکا سا اس نبض میں 5 نمبر نبض میں لچک ہوتا ہے. یہ ہو گیا 5 نمبر نبض یعنی غدی اعصابی نبض. 6 نمبر نبض جو ہوتے ہیں نا آپ کو فل دبانے سے، جب بالکل فل دباؤ اور ہڈیوں کے قریب مل رہا ہے آپ کو اور 2 انگلیوں تک مار رہے ہے، بالکل نیچے، رفتار بھی سلو ہے اس کا اور ٹھوکر بھی سلو مار رہا ہے اور تھوڑا سا ہلکے سے اس میں چوڑائی ہے، تو یہ 6 نمبر نبض ہو گیا. یہ تو ہو گیا نبض بیان کرنے کا. 1 سے جو 3 کا نبض ہوتا ہے یہ رفتار میں بھی تیز ہوتا ہے، چوڑائی بھی اس میں ہوتی ہے اور پریشر بھی اس میں ہوتا ہے. 4 نمبر نبض میں چوڑائی لمبائی تو 4 تک ہوتا ہے، چوڑائی بھی کم ہوتی ہے اور پریشر بھی کم ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، پتلا نبض. 5 نمبر جو نبض ہوتا ہے وہ 1 سے 2.5 انگلی تک مارتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہوتا ہے. 6 نمبر نبض سب سے نیچے ہوتا ہے، عضلاتی نبض سب سے اوپر ہوگا، غدی تھوڑا درمیانہ، اعصابی سب سے نیچے آئے گا. تو یہ 6 نبض ہو گئے اس کا بیان کرنے کا طریقہ. اور اچھا اس میں سب سے ایک اور چیز ہو، ایک تو ابھی ہم نے یہ بیان کی نا کہ یہ ادھر 1 2 3 4 یہ ہم نے بیان کیا، ایک اور اس مقام اس حساب سے نبض دیکھنا، جو عضلاتی نبض ہوگا نا وہ سب سے اوپر ادھر ہوگا، بالکل یہ ہڈی کے جو پاس ہو نا ادھر اوپر محسوس ہوگا، یہ عضلاتی نبض ہوتا ہے. غدی نبض پھر تھوڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس حساب سے اس جگہ پہ ہوتا ہے، یہ اس حساب سے یہ غدی نبض ہوتا ہے. اور جو اعصابی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ادھر گہرائی میں ہوتا ہے، یہ اس جگہ پہ آپ کو احساس ہوگا، یعنی عضلاتی ادھر، غدی ادھر، اعصابی تھوڑا ادھر گہرائی میں ہوتا ہے، گہرائی میں. یہ حساب سے بھی ہم نے نبض دیکھنے اس کے حساب سے. باقی اس میں نبض میں بہت سی چیزیں اور بھی ہے، لیکن وہ پھر انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس میں. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس میں ایک چیز اور، بعض اوقات تو یہ تو قانون مفرد اعضاء کا نبض ہو گیا نا جو عمومی جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور تجربے سے ثابت ہوا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پھر حکیم اور طبیب کے اوپر ہے اس کا خاصیت کے. بعض اوقات ہم نے ایسے مریض پہ دیکھے کہ مریض عضلاتی اعصابی کا ہوتا ہے، 2 نمبر مریض ہوتا ہے، لیکن اس میں یورک ایسڈ سودا اس حد تک خشکی اور سردی اس حد تک بڑھ جاتا ہے نا کہ وہ سارے جسم کو سکیڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے نبض میں بھی سکیڑ آ جاتا ہے، نبض میں. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نبض بالکل پتلا ہوتا ہے اور 1 سے 1 پورے سے 1.5 پورے تک وہ کرتا ہے. لیکن یہ پھر اس میں آپ پہچان اس میں کیسے کرو گے کہ آئے یہ 1 نمبر نبض یا 2 نمبر؟ 1 نمبر نبض کا رفتار آہستہ ہوتا ہے، وہ آہستہ رفتار کرتا ہے، 1 سے 1.5 رفتار اس کا آہستہ ہوتا ہے. لیکن 2 نمبر کا جو نبض ہوتا ہے نا جس میں سکیڑ زیادہ ہوتا ہے وہ بہت تیز وہ کرتا ہے، یعنی اس کا رفتار تیز ہوتا ہے. بقایا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کے آنکھوں کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے، اس کے زبان کو دیکھ کے، اس کا لمس کو دیکھ کے، قرورت دیکھ کے ہم نے اندازہ لگانا ہے. یہ ہو گیا 1 اور 2 میں بعض اوقات جو غلطی ہوتی ہے. بقایا اس میں ایک چیز اور ہم نے دیکھا کہ بعض بڑے بڑے حکمان نے جو نا 4 کی بیماری 5 میں ڈال دی، 5 کے اس میں ڈال دیے.
اس میں کیا وجوہات ہوتی؟ بعض اوقات جب 4 نمبر تحریک انتہائی شدت اختیار کرتا ہے نا، تو باقی جسم میں تحلیل ہونے کے ساتھ ساتھ نبض میں بھی تحلیل ہو جاتا ہے. پھر وہ نبض بھی 4 انگلیوں تک نہیں آتا ہے، وہ کبھی 2 انگلیوں پہ آتا ہے، کبھی 2.5 انگلی پہ آتا ہے، کبھی 3 تک چلا جاتا ہے، 4. وہ اس میں یہ علامت ہے کہ یہ تحلیل ہے، بالکل تحلیل ہو رہا ہے اس میں. جو بعض بڑے بڑے حکما کو میں نے دیکھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہائی بلڈ پریشر 5 کا ہے، تو وہ ہوتا تو 4 کا ہے، لیکن جب وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں نا تو نبض دیکھنے سے یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ تو 5 نمبر کا بیماری. سیدھے سیٹ کا جو پالج ہے وہ اصل میں 4 نمبر کا ہے، لیکن جب وہ پالج اس کو لگتا ہے تو تحریک انتہائی درجے پہ پہنچ جاتا ہے. وہ تو 4 کا ہی ہوتا ہے بیماری سیدھے سیٹ کا پالج، لیکن جب اب اس کا آپ نبض چیک کرو گے تو وہ 5 کا لگے گا. کیوں؟ نبض میں اس ٹائم انتہائی تحلیل واقع ہو چکا ہوتا ہے، انتہائی تحلیل واقع ہو چکا ہے. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبض دیکھنا اور مزاج بندے کا تشخیص کرنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے. آپ نے اس کا لمس دیکھا، نبض دیکھا، اس کا زبان دیکھنا ہے، زبان کے اوپر کے جو تہ ہے یہ دیکھنا ہے، زبان کی لمبائی دیکھنی ہے، زبان کی چوڑائی دیکھنی ہے، آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈور ہے یہ دیکھنا ہے، چہرے کا رنگ دیکھنا ہے، اس نے بالوں کو دیکھنا ہے، آپ نے قرورہ چیک کرنا ہے. یہ جب سب چیز آپ چیک کرو گے نا تو اس حساب سے پھر آپ کو تعین کرو گے. ہاں دوسری بات یہ کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے، مریض سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی تکلیف آپ کو کب سے ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور کہاں سے آپ نے علاج کرا ہے، ڈاکٹری علاج کرا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اور حکما نے کیا کہا ہے، اور کتنے عرصے. جب مریض سے آپ پوری ہسٹری پوچھو گے نا تو اس میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. بہت سے مریض ہمارے پاس ایسے آئے، اس دن ایک مریض کو ہم نے چیک کیا، خالی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے پہلے کیا تکلیف تھا. تو جب اس نے سب سے پہلے شروع کیا نا، جب وہ آخر تک آپ نے مرض پہ آ رہا تھا تو میرے کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ پراسٹیٹ کا بیمار ہے، اس کو پراسٹیٹ کی بیماری ہے. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ دوائی دی. تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ نے اس کو ڈائریکٹ دی، نبض تو چیک کر لیتے. میں نے بولا جب اس نے میرے کو اتنا بڑا لمبا کہانی سنا ہے تو میرے کو پتہ لگے کہ اس کو پراسٹیٹ کی بیماری ہے، خالی اس کی کہانی سے میرے کو پتہ لگے. تو ایسا آپ جب بندے کی پوری ہسٹری پوچھو گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے مریض سے یہ پوچھنا کہ بھائی آپ کا تکلیف بڑھتا کس ٹائم ہے، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، رات کے ٹائم، کب آپ کا تکلیف بڑھتا ہے؟ چلنے سے بڑھتا ہے، سکون کی حالت میں بڑھتا ہے، لیٹنے کی حالت میں بڑھتا ہے؟ صحیح ہے. دوسرا آپ نے مریض کو یہ بھی پوچھنا کہ کون سے چیز کھانے سے آپ کا تکلیف زیادہ بڑھتا ہے. جیسے اس دن ایک مریض ہے، اس نے کہا کہ جب میں بھنڈی کھاتا ہوں نا تو میرے کو سبزی اور بھنڈی جب میں کھاتا ہوں تو میرے کو سکون ہوتا ہے، میرے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں نے سمجھا 4 نمبر کا مریض تھا، 4-5 کا مریض تھا. تو اس کو جب 6 نمبر کی چیزیں استعمال کیا تو اس کو سکون. جب میں نے نبض چیک کیا تو 4-5 کا مریض لگ رہا تھا، 4-5 کا مریض تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہلکا سا بھی گرم چیز کھاتا ہوں نا تو میرے کو تکلیف بڑھ جاتا ہے، گوشت، تیزابیت، یہ چیزیں جب کھاتا ہوں تو میرے کو تکلیف بڑھنے لگتا ہے. تو آپ نے یہ بھی بندے سے پوچھنا ہے کہ بھائی کون سی چیز کھانے سے آپ کو سکون ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ چیز جب میں کھاتا ہوں تو یہ چیز میرے کو اچھا لگتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو مزاج کا پتہ اور بیماری کا. دوسرا آپ نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کون سی چیز کھانے سے آپ کا تکلیف بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگا. آپ نے مریض کا پورا ہسٹری لینا ہے. اس ٹائم پہ آپ خالی قرورت دے کے نبض کا تعین نہیں کر سکتے ہو، زبان کو دے کے تعین نہیں کر سکتے ہو، خالی نبض دے کے تعین نہیں کر سکتے. ہم نے پورا ہسٹری بندے کا لینا ہے، پھر نبض کا تعین کرنا ہے. جتنا آپ مریض سے زیادہ وہ تشخیص کرو گے نا اتنا آپ کو علاج میں آسان. آپ نے مرض کا پتہ لگا لیا، سمجھو آپ نے علاج کر دیا. مزاج کا پتہ لگا لو کس وجہ سے ہو رہا ہے، بس آپ نے علاج کر لیا. کیونکہ آج کل ساری غذائی کیمیکل لگ رہا ہے، کھانا ہمارا کیمیکل کا ہے، دوائی کیمیکل کا ہے، اس میں کبھی کوئی چیز ایک حال پہ رہتا نہیں ہے. نبض دیکھو گے تو لاتی کا قرورہ پیلا ہوگا، صبح کا قرورہ پیلا ہوتا ہے، دن میں سفید ہوتا ہے، صبح قرورہ سرخ ہوتا ہے، دن میں سفید ہوتا ہے، صبح سفید آتا ہے، دوپہر کو الگ. تو اس میں آپ نے پورا تشخیص کرنا ہے، پورا طریقہ کرنا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے ہمارا، اور آج تک ہم نے اس طریقے پہ جب تک بھی کام کیا نا کبھی خطا نہیں ہوا ہے. خالی آپ نے ایک چیز نہیں دیکھنا ہے نبض کے تعین کے لیے. یہ تو میں نے آپ کو نبض دیکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لمس بھی دیکھنا ہے، نبض بھی دیکھنا ہے، زبان بھی دیکھنا ہے، آنکھ بھی دیکھنا ہے، اور چہرے کے رنگ سے بھی دیکھنا ہے، اس کے علامات سے. باقی مرض کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا مرض ہے، اس کو قرورہ بھی چیک کرنا ہے، آگے پیچھے بھی چیک کرنا ہے، کھانے پینے. جب پورا ہسٹری آپ اس کا معلوم کرو گے نا، آپ آدھا گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ مریض کے اوپر لگا لو. لیکن جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کون سا بیماری، اس کو کون سا تکلیف ہے، انشاءاللہ تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا. یہ ہمارا حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو براراست میں نے اپنے استاد سے، اس نے حکیم دوست محمد صابر ملتانی سے سیکھا ہے. یہ وہی طریقہ اور یقینی طریقہ ہے ہمارا، معمول مطلب ہے ہمارا. کبھی بھی ہم کو اس میں خطا نہیں ہوئی الحمدللہ. اور یہ کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بات یہ کی اور آخر میں بھی یہی بات کروں کہ آج کل کچھ لوگ نئے مجتہد آئے طب میں، نئے طریقے بتا رہے ہیں. جب ان کا طریقہ قانون کے مطابق صحیح نہیں اترتا تو اپنی بات کو غلط کہنے کے بجائے وہ حکیم صاحب کو کہتے کہ نہیں اس نے کام نہیں کیا ہے.
وہ ادھر کارواں چاہتے تھے رہ گئے اور اس کو سمجھ نہیں آئے، تو پھر وہی ہوتا ہے طریقہ. اگر ہم نے صحیح قانون مفرد اعضاء کا سیکھا ہے اور صحیح طریقہ سے سیکھا ہے اور حکیم دوست محمد کے صحیح طریقے سے سیکھا ہے تو آپ کو کبھی بھی غلطی نہیں لگ سکتی. کمی اس کا ہوتا ہے، خود اس کا ہوتا ہے، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا ہے، طریقے سے نہیں سیکھا ہوتا ہے، صحیح استاد ان کو ملا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب وہ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس کے اوپر کام نہیں کیا. تو یہ ہمارا ایک طریقہ نفس دیکھنے کا. تو پشتوں میں تو میں نے بہت بنایا، بہت سے دوست ہمارے اردو والے اصرار کر رہے تھے کہ آپ کے لیے کچھ بناؤ اس کے لیے. تو میں نے یہ نفس طریقہ اور مزاج معلوم کرنے کا ایک بہترین اور زبردست اور بغیر خطا کا ایک طریقہ بنایا اور زبردست ہے. انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تقریباً 18-20 طریقے مزاج معلوم کرنے کے میرے اور بھی انشاءاللہ اس کو بھی ترکیب دے رہا ہوں یقینی تشخیص کے نام سے. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی پہ گروپ میں ڈالوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.